الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے والا مقرر نہیں ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ نصیحت کرنے کا اہل بھی نہیں ہوں۔ بہرحال حکم ہے تو پورا کرنا ہے، اس لیے حاضر ہوا اور کچھ باتیں عرض کر دوں۔ ان باتوں میں سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو تو بھی بہت اچھا، اور مرضی کے خلاف ہو تو بھی بہت اچھا۔ اگر ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوگا، تو جو بھی فیصلہ ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ آخر میں ہمارے لیے بہتری ہی رکھ دیں گے۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے جو میں نے عرض کی۔ دوسری بات ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہے۔ اس میں سب سے ضروری چیز وہ ہے حقوق العباد۔ اگر حقوق العباد کا ہم نے دھیان نہیں رکھا اور بھائیوں کے، بہنوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، معاملات خراب کر لیے، خاص طور سے ایک بیماری ہمارے ہاں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ والد کے گزر جانے کے بعد بھائی لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی میں ابا نے اتنا خرچ کر دیا تھا تو بس ہو گیا۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، اسلام کا نہیں ہو سکتا، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ ایک تو شادی میں خرچ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، پھر شادی میں خرچ کرتے ہیں عام طور پہ اپنی ناک کے لیے، برادری کی ناک کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ بچی کے تو کسی کام نہیں آتا، اور وراثت میں سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ظلم ہے۔ جن لوگوں نے اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے انہوں نے حرام کام کیا ہے، حرام کھایا ہے، انہیں اسے ٹھیک کرنا چاہیے، حصہ دینا چاہیے، ورنہ نیکیاں، ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور بات اگر پوری نہیں ہوگی تو ان بہنوں کے گناہ ہمارے ذمہ پڑ جائیں گے اور جہنم میں جانا پڑے گا۔
یہ ایک بات. تیسری بات اور آخری بات، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ایمان عطا فرمایا، اور اگر یہ ایمان خدا نخواستہ نہ ہوتا ہمارے پاس تو بہتر تھا کہ ہم انسان ہی نہ بنائے جاتے. انسان بنے تو ایسا ہونا چاہیے کہ زندگی ایمان پر گزرے اور موت بھی ایمان پر آ جائے. یہ کیسے ہوگا؟ اس کو یقینی بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بغیر مانگے، بغیر کوشش کیے، بغیر جد و جہد اور قربانی کے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اب زندگی ایمان پہ گزر جائے اور موت ایمان پر آ جائے تو ہمارے حضرت فرماتے تھے بھئی ایمان تو پیڑ کی طرح ہے، پانی دو گے، کھاد دو گے، نولائی کرو گے تو سرسبز و شاداب رہے گا، پھل پھول دے گا، اور اگر چھوڑ دو گے تو پھل کم ہو جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، دینا بند کر دے گا. اور اگر اس میں تیزاب ڈال دو گے تو سوکھ جائے گا. فرماتے تھے بے عملی ایسی ہے جیسے آپ نے درخت کو، پیڑ کو کھاد اور پانی دینا بند کر دیا. اور گناہ کرنا اور کرتے رہنا اور اس پر اصرار کرنا، یہ ہے تیزاب ڈالنا. گناہ تو بہت لوگوں سے ہو جاتے ہیں، نیک لوگوں سے بھی کبھی کبھی غلطی بھول ہوتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. اگر توبہ کی توفیق ہو جائے تو بات ختم. اگر بندوں کے حق سے متعلق گناہ ہے تو لے دے کے ختم. لیکن اگر توبہ کی توفیق نہ ہو خدا نخواستہ اور آدمی گناہ کرتا رہے، عادی ہو جائے گناہ کا، تو انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو گناہ سمجھنا بند کر دیتا ہے. کراہیت دل سے نکل جاتی ہے برائی. جیسے شادی بیاہ میں بہت دھوم دھڑاکے کرنا، یہ گناہ ہے، فضول خرچی ہے، حرام ہے. یہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے بھی آپ اس کے مالک نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں چاہے خرچ کریں، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. صحیح جگہ صحیح طریقے سے ہی خرچ کر سکتے ہیں آپ. اور غریب کا کیا ہوگا؟ اس بیچارے غریب کا ہوگا کیا جس کے پاس آپ کی طرح سے دھوم دھڑاکا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. وہ قرضہ لے گا، وہ ادھار لے گا، زمین بیچے گا. کیا کیا چیزیں لوگ بیچتے ہیں شادیاں کرنے کے لیے. آسان سی چیز کو مشکل بنا دیا. ذمہ دار ہم ہیں. ہمارے پاس موقع ہے، گنجائش ہے تو ہم خرچ کریں گے کہ جی ہمارا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں ہمیں نصیحت کرنے والے؟ آپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس. آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، کیسے کمایا تھا اور کیسے خرچ کیا تھا. اگر آپ حساب دینے کے لیے تیار ہیں تو سبحان اللہ، جو چاہے کیجیے. نہیں تیار ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھ جائیے. آپ کو کا ادھیکار، آپ کا اختیار نہیں ہے حرام راستے پر فضول خرچی کرنے پر. خرچ کرنا ہے تو تعلیم پہ خرچ کرو بھیا. شادی پہ خرچ کر دیتے ہیں دکھاوے کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا تو زندگی ایمان پہ گزرے اور موت بھی ایمان پہ آ جائے. اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا.
عمل کے دو حصے ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، دونوں کو دھیان رکھنا ہوگا، دونوں پہ توجہ رکھنی ہوگی۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی پڑے گی۔ کوئی بچی اور بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دین کو سمجھنے بھر دین پڑھنے سے سیکھنے سے محروم رہ جائے۔ اتنا دین اسے آنا چاہیے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ وہ مسلمان ہے تو کیوں مسلمان ہے، اور وہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو سمجھنے لگے، کام ہو گیا۔ تو اس کی فکر کرنی ضروری ہے۔ میں اپنے جوان دوستوں سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنے والدین کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، خدمت نہیں کی، ان کے ساتھ حسن معاملہ نہیں کیا، تو آپ کی اولاد جتنا آپ نے غلط کیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ غلط آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ اگر اپنی اولاد سے اپنے بڑھاپے میں، ان کی جوانی میں صحیح معاملہ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا پڑے گا، ماں باپ کے ساتھ۔ نہیں کرو گے تو یہ ایسی گیند ہے جتنی زور سے پھینکو گے اس سے زیادہ زور سے تمہارے پاس واپس آئے گی۔ تو ہمیں اپنے نسلوں کے ایمان و عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ بچپنا جو ہوتا ہے بچے کا، وہ زمانہ ہوتا ہے بچے کو سکھا دینے کا، بتا دینے کا، مہذب بنا دینے کا، باادب بنا دینے کا، ایماندار بنا دینے کی کوشش کرنے کا۔ اس وقت تو آرام سے سوتے رہے، کوئی فکر نہیں کی بچوں کی۔ اب جوان ہو گیا تو اس کو تو پیسہ چاہیے، چاہے حرام سے ملے چاہے جیسے ملے، اس کے دل میں کچھ ہے ہی نہیں، اب کیسے سنبھالے گا؟ روتے ہیں والدین کہ جی ہمارے بیٹے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، بڑے نے یہ کیا، چھوٹے نے یہ کیا۔ ارے بھائی، جب اس کو سکھانے کا، سمجھانے کا، تربیت کرنے کا وقت تھا تو آپ نے توجہ نہیں دی۔ تو ضروری کاموں میں سب سے زیادہ ضروری کام ہے اپنے نسلوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا، اپنے ایمان کی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی۔ مدرسے اسی لیے چلائے جا رہے ہیں، تو ان مدرسوں کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہے، لیکن اور مضبوط ہونا چاہیے رشتہ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے، وہ نظام ہے جو اس پر کام کرتا ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے۔ اس نظام کو مضبوط کریں گے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اس کی فکر بھی کرنی پڑے گی آپ کو، اسی فکر کے تحت آپ کو مدرسوں کے ساتھ، سب سے زیادہ تو مدرسوں کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھیا، اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ مدرسوں کی کتنی امپورٹنس ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اگر مدرسوں کی اہمیت نہیں ہوتی تو اسلام کے مخالف مدرسوں کے خلاف کیوں بول رہے ہوتے؟ ہاں، مدرسوں کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے، اور بہتر کرنا چاہیے نظام تعلیم، تربیت کا نظام اور بہتر کرنا چاہیے۔ لیکن آپ سب لوگوں کو، سب کو مل کے کرنا ہے یہ کام۔ آپ کو فکر کرنی ہے، ہمیں بھی فکر کرنی ہے اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، فیصلے فرمائے، ایمان کی زندگی دی ہے اسی پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔